إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فتنوں کی جگہ بنایا ہے. یہ دنیا فتنوں کا گھر ہے. دین اور ایمان کے فتنے ہر وقت لاحق رہتے ہیں. دنیا کے بھی فتنے لاحق رہتے ہیں. فتنوں کو جاننا، فتنوں کو پہچاننا، فتنوں سے بچنا، اس کی تدبیریں کرنا، یہ ایمان والوں کی بڑی ذمہ داریوں میں سے. فتنے جب عام ہوں تو فتنوں میں صبر اور تقوی مضبوطی سے تھامے رہنا، یہی ایمان والوں کی نشانی ہے. فتنے، آج ہم ہر زبان میں فتنے کی بات کرتے ہیں. فتنے ہی فتنے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جب فتنوں کی آمد شروع ہوگی، فتنے اتنے کثرت سے آئیں گے، اتنے کثرت سے جیسے کوئی لڑی ہو اور اس کو توڑ دیا گیا ہو تو دانے پے در پے گرتے ہوں، ایسے پے در پے فتنے آئیں گے. فتنوں کی کثرت ایسی ہوگی جیسے
چٹائیوں کی تیلیاں ہوتی ہیں. چٹائیاں کتنی تیلیوں سے بنتی ہیں؟ کثرت سے تیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کر کے چٹائی تیار ہوتی ہے. اتنے کثرت سے فتنے ہوں گے اور اس طرح جڑے ہوں گے پے در پے، یعنی کانٹینیو فتنے آئیں گے. فتنوں میں ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ سمجھ میں آئے کہ فتنہ ہے تو اس وقت ہمارا کام یہ ہے کہ فتنوں کے تئیں کوئی جلد بازی نہ کریں، جلد بازی نہ ہو. جلدی کوئی بات کر لینا اس کے تعلق سے، جلدی سے کوئی فیصلہ کر لینا کسی فتنے کے تعلق سے بہت ضروری ہے بچنا. کوئی بھی مسئلہ دیکھا جو فتنہ نظر آ رہا ہے ہمارے دین کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے، حق و ہدایت کی راہ میں، یا ہماری دنیا کے مسئلے میں بھی کہیں کوئی مسئلہ آیا کہ ہماری دنیا پر کہیں چوٹ لگی، کہیں ہم دنیا کے کسی مسئلے اور کسی معاملے میں کہیں پھنس گئے، تو سب سے بنیادی نصیحت یہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اہل علم کی ہدایات کی روشنی میں، کہ جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. دیکھا جائے، اس کے ہر پہلو پر غور کیا جائے، مشورہ کیا جائے. ایکسپرٹ اور ماہر لوگ جو ہیں وہ کیا ہمیں رائے دیتے ہیں. ہمیں جلد بازی کے بجائے اس راہ پر چلنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے. اپنے آپ کو صبر سے، اپنے آپ کو صبر کہتے ہیں روک لینے کو ہی صبر کہا جاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو روک لینا، جلد بازی سے روک لینا اپنے آپ کو. یہ ضروری ہے کہ کہیں آدمی خواہشات میں آ کر کے، عجلت میں آ کر کے، جذباتیت میں آ کر کے کوئی قدم نہ اٹھائے کہ پھر اسے پچھتانا پڑے. عام طور پر دیکھیے یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے اپنے گرد و پیش میں، اپنے مسائل میں دیکھیے، ہم سب دیکھیں عام طور پر جب بھی کسی مسئلے میں جلد بازی کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا جذباتی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ انجام خراب ہوتا ہے، تب جا کر کے آدمی کو سمجھ میں آتا ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے فتنہ جب چلا جاتا ہے اور اپنا برا اثر اور رزلٹ چھوڑ جاتا ہے، تب جا کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے جلدی کی، جذباتیت کا ہم نے مظاہرہ کیا. تو جذباتیت کا مظاہرہ نہیں، جذباتیت کا مظاہرہ نہیں، کیونکہ فتنہ کبھی کبھی آتا ہے، ایسا آتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے اس کو بہت آسانی سے ہم قابو پا لیں گے، اور بہت جلدی جذبات میں آ جاتا ہے. تو منع کیا شریعت نے. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ دلائل کے اندر کی کس طرح شریعت ہمیں روکتی ہے کہ ہم جلدی نہ کریں، جذباتیت نہ دکھائیں. ایسے ہی جذباتیت جلد بازی کا ہی نام ہے ایک طرح سے. اور حلم کا مظاہرہ کریں، انات کا مظاہرہ کریں. حلم اور انات، حلم کہتے ہیں غور و فکر کرنا، برداشت کرنا، دیکھنا، جلد بازی نہیں کرنا. کیسے منع کیا؟ کچھ بھی بات آئی، ہم نے بات کوئی سنی، کوئی خبر سنی کسی کے تعلق سے، بس اس کو پھیلا دیا. قرآن کہتا ہے کچھ بھی سنا اور پھیلا دیا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. سن لیا کچھ، تحقیق کرو، پتہ لگاؤ، دیکھو. آج تو صورتحال اتنی خراب ہے کہ یہ بات عام ہونے کے باوجود کی جھوٹی خبریں، بناوٹی خبریں کثرت کے ساتھ پھیلائی جاتی ہیں، اور یہ بات بارہا کہی جاتی ہے. ہم خود کہتے سنتے رہتے ہیں، لیکن فیک نیوز ہی پھیلانے میں معلوم نہیں ہمارا معاشرہ کتنا اس کا شکار ہو جاتا ہے. جبکہ اتنا تاکیدی حکم ہے ہمارے لیے، ہم سارے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے، کہ جب بھی کوئی خبر تم سنو، کسی فاسق سے کوئی خبر سنو، آج فسق عام ہے، ہر طرف عام ہے، تو تم اس بات کو پھیلانے سے، اس کی تصدیق کرنے سے پہلے کیا کرو؟ پتہ لگا لو، جان لو کہ صحیح صورتحال کیا ہے، سچائی کیا ہے. کیونکہ ایسا کرو گے اگر تو بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے. یہ جہالت کا عمل ہے، اسے جہالت کا عمل کہا گیا کہ جلد بازی میں آدمی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے بعد میں پچھتاتا ہے. تو ایک تو
جذباتیت کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرے یہ کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کی تعریف فرمائی ہے اور جو بڑے قابل قدر اخلاق ہیں اور صفات ہیں، خوبیاں ہیں بندے کی، ان میں حلم ہے اور ان میں انات ہے۔ آدمی کے اندر حلم ہو، حلیم الطبع ہو، اور اسی طرح اس کے اندر جلد بازی نہ ہو۔ جلد بازی کرتا ہے آدمی تو بہت مشکل میں پھنستا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی مسئلہ آئے اور فتنہ بن کر کے آئے تو فتنوں میں کرنا کیا چاہیے؟ فتنوں میں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیشہ بڑے لوگوں سے جڑا جائے، ہمیشہ، کیونکہ فتنے میں بات کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خطرناک دور آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خطرناک دور آنے والا ہے تمہارے اوپر۔ اس خطرناک دور کی کئی باتیں آپ نے بتائی، ان میں ایک بات آپ نے یہ بتائی کہ رویبضا بولے گا، مطلب وہ لوگ بولیں گے جن کو بولنے کا کوئی حق نہیں، کوئی تجربہ نہیں، کوئی اس مسئلے میں جس مسئلے میں بول رہے ہیں کوئی مہارت نہیں، وہ لوگ بولیں گے، بہت بولیں گے۔ جن کو جس مسئلے میں بولنے کا کوئی علم نہیں وہ لوگ بھی بولیں گے۔ چھوٹے لوگ بولیں گے، کثرت کے ساتھ باتیں کریں گے، اور اس طرح باتیں کریں گے کہ لوگ ان کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ تو حکم دیا گیا، اور یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جب حالات ایسے ہوں تو اس میں جب بھی فتنوں کے حالات ہوں، کوئی مسئلہ فتنے کا ہمارے سامنے آ جائے تو ہم فوراً چھوٹے لوگوں کے بجائے بڑے لوگوں سے جڑ جائیں۔ بڑے لوگوں سے جڑنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ بڑے لوگوں کے تجربے اور بڑے لوگوں کا علم اور بڑے لوگوں کے سامنے جو بہت سارے اگلی پچھلی چیزوں کی جو مطلب ان کے سامنے جو صورتحال ہوتی ہے، ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، چھوٹے لوگوں پر کوئی الزام نہیں لگاتا، لیکن چھوٹے لوگ تو کم سے کم چھوٹے ہیں عام طور پر، علم میں، تجربے میں، حالات انہوں نے نہیں دیکھا، ادوار انہوں نے نہیں دیکھے۔ شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ چھوٹے لوگوں کی کوئی توہین ہو، یہ توہین نہیں چھوٹے لوگوں کی، بلکہ یہ عزت ہے، اور حالات کو سمجھنے کے لیے اور حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے اور حالات میں صحیح موقف اور اسٹینڈ ہمارا ہو، اس پر ہم قائم رہ سکیں، صحیح اسٹینڈ پر۔ چھوٹے لوگوں کا بھی کام ہے کہ وہ بولے نہ، اور اگر بولتے ہیں تو کام کیا ہے ہم لوگوں کا کہ نہیں انتظار کریں کہ ہمارے بڑے کیا بولتے۔ کتنا بڑا مسئلہ تھا، آپ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کوئی چھوٹا مسئلہ تھا؟ بہت مشہور واقعہ ہے، ہر عام و خاص جانتا ہے، اور بہت بڑا سبق بھی ہے اس میں ہر آدمی کے لیے۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی موت نہیں ہوئی ہے۔ بہت عجیب صورتحال تھی، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے الفاظ میں، جو صورتحال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، اور صحابہ کے اندر جو بے چینیاں، اضطراب اور حالات تھے، ایسے موقع پر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر وصول نہ سمجھتے صحابہ اللہ کے فضل و توفیق سے، اور یہ مقام انہیں نہ ملا ہوتا کہ وہ بڑا اپنے پاس جب موجود ہے تو بڑے کی طرف وہ رجوع کرنے والا ان کا ذہن نہ ہوتا، تو آپ بتائیے کیا صورتحال ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کہے کہ آپ کی وفات ہو گئی، کوئی کہے گا تو اسے مار دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ کو جا کر کے حجرے عائشہ میں آپ کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، سارے لوگ دھیرے دھیرے آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو خطبہ دیتے ہیں وہ مشہور ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور قرآن پڑھا انہوں نے، قرآن پڑھ کر کے بتایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ دیکھیے سارے لوگ ایک ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی مثال امت کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے عین موقع کی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ
ہمارے دین ایمان دنیا کی آزمائش کا اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی صحابہ کے لیے کہ آپ کی وفات ہو گئی، اسے کیسے برداشت کریں گے، اسے کیسے برداشت کر سکیں، ان کے پاس کیسے وہ جمع کر سکیں ہمت اور حوصلہ کہ آپ کی وفات کو وہ برداشت کر لیں۔ لیکن دیکھیے اپنے آپ کو جب بڑے سے جوڑ لیا اور بڑے نے اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اپنا رول کر دیا کتاب و سنت کے حوالوں سے، وصولوں کے حوالوں سے، تو دیکھیے کتنا اطمینان ہو گیا، کتنا اطمینان ہو گیا۔ یہ سبق ہے، عام طور پر آج دیکھا جاتا ہے یہ کوئی فتنے کا مسئلہ ہو، کوئی شرعی مسائل ہو، عام طور پر پبلک چھوٹے چھوٹے لوگ بول رہے ہیں، فتویٰ بازیاں کر رہے ہیں، اختلاف پھیلا دیتے ہیں۔ اس میں بھی یہی اصول ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں کہیں اختلاف نظر آئے تو سارے لوگوں کا کام یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، ہمارے بڑے اس مسئلے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہ صبر کے بغیر نہیں ہوگا۔ جذباتی طبیعتیں ہماری جس طرح ہیں، جس طرح ہم جذباتی بن گئے ہیں، ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ بات کون کرتا ہے جو ہماری مرضی اور ہماری خواہش کے مطابق ہے۔ ہماری خواہش کے مطابق بات کرتا ہے تو آدمی لے کر کے اڑ جاتا ہے۔ بات کرنے والے کو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا گراؤنڈ کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کا تجربہ کیا ہے، یہ میدان کا آدمی ہے کہ نہیں ہے، یہ کام جس کام پر جس موضوع پر گفتگو کرتا ہے اس کا موضوع ہے کہ نہیں ہے۔ بس بات کر لیا، ہمارے دل میں بات آ گئی تو ہم نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ فتنوں کو بڑھانے کا کام ہے۔ ایسے ہی فتنے بڑھتے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ نیا آ گیا، نئے مسئلے آنے کے بعد سب سے پہلے تو چھوٹے ہی لوگ بولنا شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے وہی بولنا شروع کرتے ہیں۔ فوراً چوکنا رہنا چاہیے کہ جو لوگ بولتے ہیں دیکھیں ہیں کون، ان کا مقام کیا ہے، ان کا قد کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، ان کے تجربات کیا ہیں۔ اور دیکھیں جب بھی کوئی مسئلہ دین کا آتا تھا نیا نیا، میں بارہا کہتا رہتا ہوں آپ سے، اور کتنی بڑی مثال ہے ہمارے ہاں سلف کی، اور ہم سلف کے طریقے پر چلنے کے دعوے دار ہیں، تو ہماری زندگیوں میں بھی وہی طریقہ رہنا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، مسئلہ کوفہ کی ایک مسجد میں کنکریوں پر تسبیح گننے کا، کنکریوں پر تسبیح گننے کا نیا مسئلہ دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے۔ نیا ہی مسئلہ تھا کہ حلقہ بنا کر کے کنکریوں پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر گنایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کتنا بڑا سبق ہے ہم چھوٹوں کے لیے، آپ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا یہ بڑے مقام کے تھے، معمولی شخصیت ان کی بھی نہیں تھی، لیکن دیکھا تو اپنا کچھ فیصلہ سنانے سے پہلے چلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر، جو فقہائے صحابہ میں سے تھے، قرآن کے ماہرین میں سے تھے، کہا ان کے پاس چلیں، انہیں بتائیں کہ مسجد میں ہم نے تو ایک نئی صورتحال دیکھی ہے۔ ایک طرح سے فتنہ ہی ہوا، ایک نیا عمل دیکھا تو فتنہ ہی ہے، کیا کرنا ہے۔ ایسے موقع پر ہر آدمی فتویٰ نہیں جھونکنے لگا، ہر آدمی کو فتویٰ نہیں جھونکنے لگنا چاہیے۔ دیکھیے سبق یہاں سے لینا چاہیے، یہاں سے سبق کیا ملتا ہے۔ دیکھا تو بہت عجیب چیز لگی، سنت کے خلاف چیز لگی، صحابہ کے عمل کے خلاف لگی، نبی کی تعلیم کے خلاف چیز لگی کہ آپ نے انگلیوں پر تسبیح گننے کا حکم دیا ہے، اور یہ تسبیح کا عمل تو اپنا کچھ نہیں فرمایا۔ دیکھا، بے چین ہو کر کے چلے آئے، اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود گھر سے نکلے تو صورتحال بتائی تو کہا روکا کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں روکا اس لیے نہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں، آپ کی شان اور آپ کی شخصیت بڑی ہے، آپ چل کر کے روکے۔ آپ بتاؤ ہم کتنے لوگ اس سوجھ بوجھ کے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے یا جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو کب ہم پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں۔ چھوٹے لوگوں کی باتیں لے کر کے ایسا لگتا ہے کہ پورا گروپ، پوری جماعت، پورے لوگ، پوری کمیونٹی اڑ جاتی ہے۔ بڑے لوگ بات ابھی سوچتے ہیں کریں کیسے کریں، کس طرح کریں،
جائزہ لیتے رہتے ہیں صورتحال کا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ عین سنت ہے۔ فترات کبھی کبھی وحی کے ہوا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایشوز آتے تھے، سوالات آتے تھے، تو ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب دے دیتے تھے، ایسا عام طور پر بھی ہوتا تھا کہ آپ انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ آسمان سے وہی ہدایت گائیڈنس آتی تھی، پھر آپ بتاتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے یہاں کہ ہمارے بڑے علماء جو ورثۃ الانبیاء ہیں، جنہیں ہم مانتے بھی ہیں اصولی طور پر کہ علماء حق کتاب و سنت کے یہی ورثۃ الانبیاء ہیں اور علماء کی نشانیاں ہیں۔ ہر کوئی عالم نہیں ہوتا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علماء ہوتے کون ہیں۔ علماء روایتوں کو کثرت کے ساتھ بیان کرنے والے، حفظ کو کثرت کے ساتھ رکھنے والے ہی علماء نہیں ہوتے۔ علماء کی نشانیاں ہیں، علماء کی گہرائیاں ہیں، علماء کے تعلق سے ہماری جانکاری یہ ہونی چاہیے کہ علماء کہا کنہیں جاتا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے خود نہ فیصلہ کر کے کہ تم لوگ تسبیح کے ایک غلط تسبیح کرنے کے ایک غلط روایت اور ریت پر چلے گئے، یا نئی روایت اور ریت تم نے کھڑی کر دی۔ آئے تو ان سے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا روکا کیوں نہیں؟ تو کہا آپ تھے اس لیے نہیں روکا، کہا آپ تھے اسی لیے نہیں روکا۔ دیکھیے کتاب و سنت میں دلیلیں موجود ہیں، صحابہ کی زندگیوں میں دلیلیں موجود ہیں کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ، کوئی فتنہ آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جب تک اپنے بڑے سے فیصلہ نہیں لیتے تھے جلد بازی نہیں کرتے تھے، جلد بازی نہیں کرتے تھے، اس میں رائے بھی دیتے ہیں۔ مان لو کہیں فتنہ لگا، کہیں ہمیں لگا کہ یہ نیا مسئلہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا نیٹ ورک ہے، لیکن ہمارے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارا اصل نیٹ ورک ہمارے علماء ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ ہم ان سے نہیں جڑے رہیں گے تو سیاست باز لوگ کہیں سیاست میں ہمارے دین و ایمان کو برباد کر دیں گے، دنیا دار لوگ دنیا داریوں میں برباد کر دیں گے، الگ الگ طبقے کے لوگ الگ الگ ہمیں شکار بنا دیں گے۔ لیکن جو ایمان اور دین کے فکر مند لوگ ہیں وہ کسی بھی مسئلے میں چوکنا ہوتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ ہمارے بڑے لوگ سماجی سطح کے وہ چاہیں گے کہ سماجیات سے، سیاسیات سے جو متعلق ہوں آپ ہماری اندھی تائید کریں، تب تو آپ ہمارے اپنے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ دین اور دنیا میں جو بھی مسئلے ہمارے سامنے آئے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے بڑے، ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے۔ ہم اندھے بہرے ہو کر کے دین کی شکل کا بھی کوئی عمل قبول نہیں کرتے، نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی تائید ہمارے علماء کتاب و سنت سے نہ کریں۔ دیکھیے آپ آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود آئے حلقے پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا تھا، ابھی آپ کے گھروں میں آپ کے کپڑے بھی بوسیدہ ہو کر کے گل نہیں گئے ہیں، آپ کے برتن بھی ابھی موجود ہیں، کثرت کے ساتھ آپ کے صحابہ موجود ہیں، اتنی جلدی تم نے یہ نیا عمل شروع کر دیا، اتنی جلدی نئی ملت ایجاد کر دیا، تسبیح کے مسئلے میں نیا طریقہ ایجاد کر دیا۔ کیا وہ طریقہ جو آپ نے دیا تھا وہ بہتر ہے، وہ زیادہ ہدایت والا ہے، یا جو تم نے نکالا ہے یہ؟ تو ریفرنس دینے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے ایک مسئلہ دیکھا تو اپنے بڑے کی طرف لوٹا دیا کہ ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، کیونکہ بڑے لوگ جب کوئی فیصلہ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑے ہیں، عام طور پر ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی، اور چھوٹے جو ہیں ان سے عام طور پر غلطیاں ہوں گی۔ اسی لیے دیکھیے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا، کہا کہ قرآن کہتا ہے آپ ایک رسول ہیں، رسول کی حیثیت سے آپ مبعوث کیے گئے، آپ چلے گئے، جتنے رسول آئے سب چلے گئے، آپ ایک رسول ہیں، ایک رسول تھے، جتنے رسول آئے سب چلے گئے، کیا آپ کی وفات ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے، اپنا دین چھوڑ دو گے؟
اور آپ نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور بندگی کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی موت ہو گئی. کون کرتا تھا آپ کی عبادت و بندگی؟ تو آپ دیکھیے کیسے اسلوب اور کیسے مستحکم وصولی مدلل پیرائے میں بات کو سمجھا دیا اور ایک اصول دے دیا پوری امت کے لیے کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ آئے تو دیکھ لینا اس میں کہیں تمہارے بڑے بڑوں کے بجائے کہیں چھوٹے تو نہیں بات کرنے لگے اور بڑے تمہارے کیا کہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں. اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں میرے بھائیوں. ایسے حالات میں دیکھیے صبر کے بغیر آدمی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا. جذباتیت جو ہے یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے. جذباتیت کیا ہے؟ بے صبری ہے. اور صبر جو ہے یہ بڑے مشقت کا کام ہے، بہت مشقت کا کام ہے. یعنی صبر کرنا یہ بڑی بہادری کا کام ہے. کہنے کا مطلب مشقت کون اٹھا پائے گا؟ جو بہادر ہوگا. اور سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے. اور جب حالات کچھ آتے ہیں نئے تو حالات میں اپنے آپ کو سنبھالنا یہ سب سے کٹھن ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ صبر جو ہے اچانک جب کچھ حادثہ پیش آئے، اچانک جب کچھ صدمہ پیش آئے، اچانک جب کوئی فتنہ نکل کر کے آ جائے، اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا یعنی جذباتیت سے بچانا، جلد بازی سے بچانا اور صبر کا یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کیے رہنا، یہ سب سے بہادری کا کام ہے، سب سے بڑی بہادری کا. اسی لیے کہا جاتا ہے غصہ کون پی پاتا ہے؟ جو بہت بڑا بہادر ہوگا. اور بے قابو کون ہو جاتا ہے؟ بات کرتے کرتے بے قابو ہم ہو جاتے ہیں. بات کرتے کرتے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، سمجھا بھی نہیں پاتا سامنے والا، تب تک اس سے پہلے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے. کوئی ایشو آیا، کچھ لوگ اکٹھا ہوئے اور لے کر کے پہنچے ہمارے بیچ میں، ارے اتنا بڑا ایشو ہے، کیا کرتے ہیں؟ ابھی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کچھ لوگ ابھی یہی قربانی سے پہلے میرے پاس آئے، کہا کہ سب مولویوں کو اور مسجد کے اماموں کو جمع ہو کر کے کارپوریشن میں جانا چاہیے. بعض کارپوریٹر بھی یہی بات کر رہے ہیں، کچھ کارپوریٹر بھی یہی بات کر رہے ہیں. پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے. ہاں پتہ نہیں پرمیشن دیں گے کہ نہیں دیں گے، کیا حالات ہیں، نہ ہاں نہ کوئی جواب نہیں مل رہا. یقیناً یہی صورتحال ہے. تو میں نے کہا آخر یہ کام ہم ہی لوگوں کا ہے. یہ ہمارا اتنا بڑا بیلٹ ہے، بھیمنڈی کا اتنا بڑا بیلٹ ہے. بھیمنڈی میں تقریباً 80-90 جگہوں پر عارضی پرمیشن دیا جاتا تھا قربانی کرنے کے لیے. بڑے جانوروں کی قربانی کے لیے عارضی سلاٹر ہاؤس الاٹ کیا جاتا تھا، وہاں بھی کارپوریشن کی طرف سے. دونوں جگہوں کے لوگ پریشان ہیں. تو کیا ان کی سمجھ میں آ رہا ہے چلیں مولوی لوگ پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، کارپوریشن کے سامنے دھرنا دیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے کارپوریٹروں کا کیا کام ہے؟ یہی تو ہمارے نمائندے ہیں کارپوریشن میں، یہی تو کارپوریٹر ہمارے سپورٹ سے ہے، یہی تو ہمارے لوکل لیڈر ہیں. ان کا کام ہے کارپوریشن سے ریلیٹڈ چیزوں کو نمٹانا، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے، بڑے لوگ ہیں، ان سے سپورٹ لینا ان کا کام ہے. یہ مسجد اور مولوی اور امام انہی لوگوں کے پیچھے سارے لوگ پڑے رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں نکل جاتے؟ یعنی جو کچھ لوگ اس سماج میں ہمارے اپنے بیچ میں جو کچھ معتبر لوگ ہیں ان کو بھی اس بے راہ روی پر لوگ ڈال دینا چاہتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں. اور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، بس کچھ لوگ تائید میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پر یہ پھیلانا شروع کرتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں. آخر یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کچھ لوگوں کو بڑا سمجھتے ہو تو یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ بڑے ہیں تو ان کی سمجھداری بھی کچھ بڑی ہوگی، وہ سمجھداری بھی ان کے پاس ہوگی عام لوگوں کے مقابل میں زیادہ. وہ ذمہ دار ہیں تو آپ کے لیے بھی ذمہ دار ہیں، اللہ کے ہاں بھی ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے ذمہ دارانہ رول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو ایک عام بات ہے میرے بھائیو، عام بات. اتنی جلدی اور اتنی جلد بازی مچاتے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتے. اس لیے یہ موضوع یہ بہت
اہم ہے اس معنی میں اہم ہے کہ رات دن ہمارے سامنے مسائل آتے رہتے ہیں اور یہ آتے رہیں گے. ہمارے سامنے مسائل جس طرح آ رہے ہیں اس سے کثرت کے ساتھ آتے رہیں گے. آپ یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ ایک اصول ہے شریعت کا. وہ اصول ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دنوں کے مقابل میں برا ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ دین کے اوپر جمے رہنے کی توفیق دے. لیکن کہیں کسی خطے میں، کسی ملک میں، کسی بیلٹ میں راحت، سکون، امن ہو اور کم سے کم فتنے ہو، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن فتنوں کی کثرت سے کوئی سماج بچ نہیں سکتا. ہم جتنا قیامت کی طرف جا رہے ہیں اور قریب ہو رہے ہیں اتنے ہی دن ہمارے لیے برے ہیں اور برے آنے والے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگاہی حاصل کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے کتنے مسائل بیان کیے، کتنے صحابہ فتنوں کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے. ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ یہ فتنہ ہے تو ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑی اہم نصیحت فرمائی. صحابہ رو پڑے، ان کے دل بے انتہا متاثر ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کچھ وصیت فرما دیں ہمیں. تو آپ نے وصیت فرمائی، کہا دیکھو تمہارے بیچ میں اختلاف کا فتنہ آنے والا ہے. کیا فرمایا؟ تمہارے بیچ میں اختلاف کا فتنہ آنے والا ہے اور بہت جلد آنے والا ہے. کبھی مسلمان دیکھتا ہے کہ اختلاف فتنہ ہے ہمارے لیے؟ عام طور پر مسلمان سوچتا ہے کہ ہمارے بیچ میں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے بیچ میں، ہم قرآن و حدیث کی طرف نسبت رکھنے والوں کے بیچ میں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والوں کے بیچ میں اتنے اختلاف، اتنے فساد، اتنی خلیجیں، اتنی دوریاں، اتنی دشمنیاں کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت جلد بہت اختلاف دیکھو گے، اختلافاً کثیرا. آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ تم اختلاف دیکھو گے. تو کیا فرمایا؟ اس سے بڑا فتنہ آج بھی امت کے لیے، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی فتنہ ہے امت کے لیے، امت کے اختلاف سے؟ تو کیا امت کو اس اختلاف سے اور باہمی اختلاف سے بچنے کی، اس فتنے سے نکلنے کی کوئی شکل ہے؟ آپ نے نشانی بتائی تھی فتنے کی. فتنوں کا اثر اور فتنوں کا انداز ایسا ہوگا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. اتنا فتنہ عام ہوگا. آپ بتائیے، بدعت کو سنت سمجھ لے تو اس سے بڑا کوئی فتنہ ہے؟ عوام شرک کو توحید سمجھے تو اس سے بڑا فتنہ ہے؟ اختلاف کرتی ہو بدعت کے نام پر، اسے دین سمجھتی ہو بدعت کو، تو اس سے بڑا فتنہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. جواب دے دیا. علماء کہتے ہیں جب امت میں اختلاف کا فتنہ ہو تو بہت سارے حوالے، بہت سارے طریقے، بہت سارے ریت رواج، بڑی بڑی نسبتوں کے نام پر مسائل بیان کیے جائیں گے. تمہارا کام کیا ہے اس وقت؟ تمہارا کام یہ ہے فتنوں سے بچنے کے لیے تمہارے لیے وہی راستہ ہے جو اللہ کے نبی نے دیا تھا. جب اختلاف دیکھنا تو میری سنت ڈھونڈ لینا، میری سنت ڈھونڈ لینا. ایک اختلاف دیکھا کوفہ میں صحابہ نے تو بتا دیا، کہا نبی کی سنت تسبیح گننے کے لیے یہ تھی، تم نے اس فتنے کو جو اختیار کیا یہ نیکی کا کام نہیں ہے، نیکی کا کام نہیں ہے. کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے، کسی کو برا لگنا نہیں چاہیے کہ امت کے بڑوں کے نام پر دھڑا بندی اور فرقہ بندی کر لینا. ہاں یہ فتنہ نہیں ہے، فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے امت میں، بہت بڑی بدعت ہے. یہ بچنا ضروری ہے. اور سنت کی پیروی، کہتے ہیں ہمارے علماء، جب بھی کوئی چیز دیکھو، کتاب و سنت کے نصوص کہتے ہیں تو علم اختیار کرو.
انات اختیار کرو، جلد بازی مت کرو، جذباتیت کا مظاہرہ نہ کرو. جب بھی کوئی نیا مسئلہ یا اختلاف لوگ آپس میں کر لے، مان لیجئے ہمارے آپ کے بیچ میں اختلاف پیدا ہو جائے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے کیا کہتے ہیں، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں. اختلاف پیدا کر کے آپس میں دوریاں پیدا کرنا، فساد پھیلانا اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، ایک دوسرے کی شان اور عزت کے اندر ہاتھ ڈالنا، یہ کتنی بڑی لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ اور غیر مومنانہ حرکت ہے. دیکھیے، جلد بازی نہیں، جذباتیت کا مظاہرہ نہیں، چھوٹوں کے بجائے بڑوں سے چمٹ جانا ضروری ہے. جب تک کسی مسئلے میں ہمارے بڑے کوئی بات نہ کہہ دے صحیح نہیں ہے. دیکھا گیا ممرہ میں ہمارے چند بھائی جمع ہوں گے اور تحریک چھوڑ دیں گے، چلو پروٹیسٹ کرنا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کسے عام کہا جائے کسے خاص کہا جائے، وہ بھی بہت نازک مسئلہ ہے بولنا. ہاں لیکن جمع ہو جائیں گے، لوگ جمع ہو جائیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ آخر ہمارا اپنا اسٹینڈ کیا ہے، اس میں ہماری اپنی ذمہ داری ہے کیا ہے. اس میں چپ رہنا، انتظار کرنا ضروری ہے. اور یہ کہ جہاں جہاں سنت اور دین کے تعلق سے مسائل پیدا ہو، وہ ہمارا کام کیا ہے؟ سنت. کتنے لوگ ہیں سلفی ہونے کے باوجود، دعوے داری ہونے کے باوجود، سنتوں سے دلیلیں صراحتیں نصوص ہونے کے باوجود اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ایک طرح لہر پیدا کر دیتے ہیں. لہر کیسے لہر پیدا ہوتی ہے؟ لہر ایسے پیدا ہوتی ہے کہ اختلاف کے مسئلوں میں سنت اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہمیں اختلاف کی راہ چھوٹوں کی باتوں پر چلنے کے بجائے سنت اور بڑوں کی باتوں سے چمٹ جانا چاہیے. دب جائے گا اختلاف، دب جائے گا اختلاف، بے اثر ہو جائے گا. اور اس طرح کا حوصلہ اور جذبہ رکھنے والے لوگ ایسی حرکتیں کرنے سے رکیں گے. یہ تو سپورٹ ملتا ہے غلط طرح کا، ناجائز طرح کا، تو ان کے حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں، تو بچنا چاہیے. اور دیکھیے، بات کا خلاصہ جو مجھے جو بات کہنی تھی وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ہمارے اندر صبر ہو. صبر ہم کریں، انتظار کریں. صبر کو اس معنی میں بہت بڑی طاقت سمجھے کہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. قرآن کہتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صبر کرو، روکو، کنٹرول کرو اپنے آپ کو، سنبھالو اپنے آپ کو، اور سنو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. علماء کہتے ہیں، علماء تفسیر، کہ اللہ جب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر کرنے والوں سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا؟ صبر کرنے والوں سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا؟ تو صبر کرنا حالات مشکلات میں، دین و ایمان کے خطرات کے ماحول میں، یہ اللہ تعالیٰ کی معیت گویا کی پانا ہے. یہ اتنی بڑی برداشت کی صلاحیت ہے، اتنا بڑا یہ بلند اخلاق ہے، اور یہ ایمان کا ایک طرح سے مظہر ہے، یہ ایمان کا اثر ہے. بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اسے صبر کرنا آسان ہوتا ہے، اور صبر کا انجام وہ سمجھتا ہے. وہ صبر کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ دفاع کرتا ہے. جیسے کہ مشہور واقعہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک بدو آیا، برا بھلا کہنے لگا. وہ چپ تھے، بار بار کہہ رہا ہے. آخر ایک بار انہوں نے جواب دے دیا تو اللہ کے نبی ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا جب تک تم نے جواب نہیں دیا تھا تب تک فرشتہ تمہارا دفاع کر رہا تھا، تمہاری عزت کا، تمہارے مقام کا ابو بکر. اور جب تم نے جواب دیا تو شیطان بیچ میں آ گیا. اب چاہتا ہے یہ باتیں بڑھ جائیں اور جھگڑا اور آخری حد تک چلا جائے. تو صبر کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین ہر طرح کے حالات مسائل میں ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے. صبر یہ بھی ہے. اور صبر کیا؟ صبر کہا جاتا ہے دین پر جمے رہنے کو، صبر کہا جاتا ہے برائیوں سے بچنے کو،
اطاعت پر جمے رہنا، برائیوں سے بچنا، اور حالات اور فتنے جو نئے نئے روز نئے نئے رنگ و روپ اور اسلوب میں آتے ہیں اس میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، بچائے رکھنا، صحیح رہنمائیوں اور صحیح نیٹ ورک اور علماء کے نیٹ ورک سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، جماعت سے جوڑے رکھنا، یہی اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، تقوی پر رہیں، تیرے دین پر رہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔